ویلکم بیک. جاگو پاکستان جاگو میں ایک بار پھر خوش آمدید. طلاق کیوں اتنی زیادہ بڑی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا ریزنز ہیں؟ کون ذمہ دار ہے؟ ابھی تک کچھ خاص سمجھ نہیں آ پایا. اکثر ایسا لگتا ہے جیسے شاید خاندان ذمہ دار ہے، اکثر ایسا لگتا ہے شاید معاشرہ ذمہ دار ہے، یا پھر حالات ذمہ دار ہیں. کس کو بلیم کریں گے؟ اور یہ بلیم گیم کب ختم ہوگا؟ کیا برداشت واقعی نہیں رہی؟ ہمارے ساتھ ایک اور مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے، سائمہ ناز. ان سے بات کریں گے اور جاننا چاہیں گے کہ آخر ان کے ساتھ کیا ہوا اور وہ کیا سوچتی ہیں اس بارے میں. السلام علیکم سائمہ. وعلیکم السلام. سائمہ کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ جی میری شادی کو 5 سال کا عرصہ گزرا ہے. 5 سال ہو گئے میری شادی کو. میرے ہسبینڈ کا یہ تھا کہ وہ جاب نہیں کرتے تھے. اچھا. میں جاب کرتی تھی. الحمدللہ میں پڑھی لکھی ہوں، ایم اے کیا ہوا ہے میں پرائیویٹ فرم میں جاب کرتی تھی. اچھا میرے ہسبینڈ بڑی خوشی مجھے جاب کے لیے لے کے جاتے تھے. مجھے بڑی خوشی ہوئی شادی سے پہلے جب انہوں نے کہا نہیں آپ جاب اپنی اسٹارٹ رکھیں تو میں بڑی خوش کہ چلیں انہوں نے مجھے جاب کی پرمیشن دی. لیکن بعد میں مجھے آہستہ آہستہ ریئلائز ہوا کہ وہ انہوں نے جاب کے لیے مجھے کیوں کہا ہے کہ وہ خود نہیں کرنا چاہتے تھے. خود نہیں کرتے تھے وہ. پھر بس یہ تھا جھوٹ. آہستہ آہستہ مجھے پتا چلا کہ وہ جاب لیس تھے، وہ جاب نہیں کرتے تھے. میری ہی سیلری پہ وہ یعنی کہ عیش کرتے تھے. سارا گھر میری ہی سیلری پہ چلتا تھا. 3 سال تک تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا. پھر اس کے بعد مجھے لوگوں نے کہنا شروع کیا. گھر پہ رہتے تھے یا کہیں باہر چلے؟ نہیں میرے ساتھ نکلتے تھے، مجھے چھوڑنے جاتے تھے جاب کے لیے، لینے آتے تھے. لیکن بس یہ ہے کہ وہاں سے کہیں بھی نکل گئے. پھر جب مجھے لوگوں نے بتانا شروع کیا کہ آپ کے ہسبینڈ جاب نہیں کرتے، میں جب ان سے پوچھتی تھی کہ آپ کہاں جاب کرتے ہیں مجھے بتائیں کس جگہ جاب کرتے ہیں، تو ہر دفعہ بس یہی ہوتا تھا. اب میں نے جاب چھوڑ دی، یہاں سے جاب چھوڑ دی ہے، اب میں دوسری جگہ پہ جاب کروں گا. پھر یہ کہ میرے 2 سال ہوئے، میرے کوئی بچہ نہیں ہے. 2 سال ہوئے. پھر اس کے بعد میرے ریلیٹیوز نے مجھے کہنا شروع کیا کہ آپ کے، تو پھر بس اس پہ یہی ہوتا تھا نہیں ہم ابھی اپنی شادی شدہ لائف کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، انجوائے کریں گے. 3 3.5 سال ہو گئے اور میں نے جب بالکل ہی حد ہو گئی میں نے کہا نہیں میں اب جاب نہیں کروں گی، اب میں جاب چھوڑوں گی. اب آپ مجھے کچھ بھی ہے آپ خود کما کے کھلائیں مجھے جو بھی کرنا ہے. لیکن ویسے اچھے تھے؟ ویسے کیا اچھے ہوں گے، بس مطلب صرف پیسہ لائے تبھی تو اچھا نہیں ہو سکتا نا. ویسے تو کچھ اس کا کوئی انٹرسٹ ہوگا. نہیں دیکھیں شروع میں تو بہت اچھے تھے. 1 سال تو بہت اچھے رہے. پھر جب میں نے کہنا شروع کیا کہ آپ بھی جاب کریں یا آپ جاب کہاں کرتے ہیں، تو بس اس پہ جو ہے وہ شروع ہماری روز کی لڑائیاں ہوتی تھی. یعنی کہ ایک حد پہ کی ہو گئی تھی کہ انہوں نے مجھ پہ ہاتھ اٹھانا بھی شروع کر دیا تھا. پھر جب انہوں نے ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا اور بہت زیادہ حد ہو گئی تو میں پڑھی لکھی تھی. میں نے پھر 3.5 سال بعد 4 سال بعد 6 مہینے پہلے میں نے خلا لے لی. مسز اشفاق ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیں. بالکل جی. کیا کہنا چاہیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟ ہاں جی میں یہ کہوں گی کہ یہ تو دونوں کا ہی ہاتھ ہوتا ہے نا، میاں بیوی کا. دونوں کا ہے؟ کمپرومائز کر کے ظاہر بات ہے دونوں کا مشورہ ہوتا ہے. دونوں کی یہ پڑھا لکھا تو دور ہے. اب تو وہ دور ہی نہیں رہا نا کہ پہلے میاں ہوتے تھے ظالم ہوتے تھے. اب تو عورت کو بھی اتنا ہی پتا ہے اور مرد کو بھی اتنا ہی پتا ہے. اگر یہ مل کے جو چاہیں کر سکتے ہیں. کہتے ہیں شک کی وجہ سے بہت زیادہ طلاقیں ہوتی ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے شک بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے؟ ہاں شک. ویسے یہ شک کرنے والا جو سلسلہ نا یہ تو واقعی ہی خطرناک ہے. جو انسان شک کرتا ہے نا اس سے تو تباہی مچتی ہی ہے. ایک یہ ہے، یہ بالکل پکی بات ہے. بہت بہت شکریہ مسز اشفاق، آپ نے کال کی، آپ نے شیئر کی اپنے ویوز ہمارے ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ صرف معاشرے میں جو ہے وہ صرف نیگیٹو چیزیں ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ خوش زندگی گزار رہے ہیں. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ابھی بہت جلدی ہے اس بات کو کہنے کے لیے کہ آگے کیا ہوگا، کیونکہ ابھی ان کی زندگی کا بہت انیشل فیز چل رہا ہے اور ابھی انہوں نے بہت کچھ دیکھا بھی نہیں ہے زندگی میں. آگے جا کے پتہ لگے گا کہ آج سے اگر 6-7 سال کے بعد اگر ہم کوئی شو کرے ہوگے اور پھر ان کو بلا کے ہم بات کریں تو شاید چیزیں تھوڑی سی مختلف ہوں گی. لیکن ابھی بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاملات کیسے. ہمارے ساتھ ہیں فرحان اور مہوش، ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ کیا صورتحال ہے. جی جناب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اتنی باتیں آپ سنتے ہیں، اتنی ساری چیزیں، شادی سے ڈر نہیں لگتا؟ نہیں بالکل نہیں. حالات تو کبھی بھی تبدیل ہو سکتے ہیں. بالکل. تو کیا لگتا ہے آپ کو طلاق آپشن ہے اس ملک میں اتنا زیادہ جو بڑھ گئی ہے طلاق؟ وہی انڈرسٹینڈنگ والی بات ہے اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شک والی بھی بات آ جاتی ہے بیچ میں. تو اگر کل کو شک ہونا شروع ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ طلاق ہے؟ نہیں تو پھر اسے کلیئر کریں اس بات کو. شک تو ایسی چیز ہے جو کہ کبھی کلیئر نہیں ہوتا نا.
ہوتا ہے کلیئر ہو جاتا ہے؟ اگر ہو جاتا ہوتا تو شک الگ ہوتا ہے، دیکھیں وہم کی طرح نہیں ہوتا شک. وہم کی طرح نہیں ہوتا، شک کلیئر ہو جاتا ہے. جی ہاں. شک کرتی ہیں آپ نے؟ کبھی نہیں کیا؟ کبھی تو ایسے گنجائش ذہن میں نہیں آیا؟ چیک کرنے کی. کتنا عرصہ ہو گیا؟ ابھی 1 ویک ہوا ہے. ابھی تو نئے ماحول ہیں بھائی جان. اچھا موبائل چیک کرنے کا کبھی ایک ہفتے میں موڈ ہو؟ انہی کے پاس رہتا ہے میرا موبائل. ابھی نئے. اچھا بڑے 2 تو نہیں رکھے ہوئے آپ نے؟ ہاں 2 سیم ہے، 1 موبائل. 2 ایک موبائل ہے. اچھا کیوں لگتا ہے یار ہمارے لوگ اتنے زیادہ نیگیٹو کیوں ہو گئے؟ ہم لوگ کبھی بلیم کرتے ہیں معاشرے کو، حالات کو، مہنگائی کو. لے دے کے مہنگائی اور حالات اور معاشرہ صرف طلاق پہ آ کے رک جاتا ہے. دیکھیں یہ تو نصیب کی بھی بات ہوتی ہے ساری. جس کا جتنا جس کے ساتھ لکھا ہوا ہے اس کا اتنا ہی ہوتا ہے. یہ تو عجیب بات ہوگی کہ جتنا جس کا لکھا ہوا ہے اتنا ہی ہو سکتا ہے. لیکن اگر کل کو لڑائی وڑائی ہوتی سچویشن کو کیسے ہینڈل کرو گے؟ بالکل کلیئر کرنی چاہیے ہر بات. ایسی کوئی گیپ رکھو ہی نہیں بیچ میں کہ لڑائی ہو کسی بات کی. کلیئر رکھنی چاہیے ہر بات. آپ کیسے کریں گے کلیئر اگر کوئی پھڈا وڈا ہو جاتا ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، کیا کریں گے؟ جو بات ہوگی بڑوں کے سامنے کریں گے. بڑوں کے سامنے کریں گے؟ اچھا ان کو بٹھا کے ساتھ میں بالکل. کہ میں شک کر رہی ہوں. شک نہیں کریں گے. انہوں نے شک کا موقع کیوں دیا؟ کیوں دیا؟ ماں بیوی میں بیلنس کیسے کرتا ہے لڑکا؟ دیکھیں میرے پیرنٹس تو ہیں نہیں. اچھا نہیں تو اس لیے مجھے اس کا پتہ نہیں. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں. اور میں کبھی کبھی اس بارے میں سوچتا بھی ہوں کہ جب آپس میں جوڑے ملتے ہیں تو ان کے ارد گرد کا ماحول کیسا ہوتا ہے. اکثر جو ہے چاہے آپ کے رشتہ دار ہوں، چاہے آپ کے دوست ہوں، چاہے آپ کے والدین ہوں، کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں، کوئی ایسی چیز کر دیتے ہیں جس سے شاید رشتوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں اور اس سے ایک نئے کپل کی زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہو سکتی ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کسی بھی شادی شدہ جوڑے کے لیے کہ ان کے لیے ہم چیزیں آسان کریں، مشکلات پیدا نہ کریں ان کے لیے. ایک اور سوال جو میرے ذہن میں اٹھ رہا ہے وہ ایک جو کہ ابھی یہاں سے ہمیں ملا، میں وہ بھی پوچھنا چاہوں گا ان سے. میں بھی اگر کل کو جاب چھوٹ جاتی ہے، حالات بڑے برے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو کیا کما کے کھلاؤ گی اپنے ہسبینڈ کو؟ بالکل. اگر ایسا موقع آیا ساتھ دینے کا تو ساتھ دیں گے. چھوڑ کے تو نہیں چلی جائیں گی؟ نہیں کیوں چھوڑ کے؟ اس کے بعد جاب ہی نہ کریں، ان کو مزہ آ گیا نہیں کہہ رہے نہیں اب مہوش کی جاب لگ گئی ہے اچھی 1.5-2 لاکھ روپے کی جاب لگ گئی ہے، اب بس مہوش تم ہی کرو، میں کچن سنبھالوں. ایسا کرو. نہیں ایسے نہیں ہے نا. اگر ایسا کہیں فرمائش کرے نہیں تو پھر کہہ نہیں سکتے یہ. ارے اگر کہہ دیا تو نہیں کہہ سکتے ایسا. اگر کسی لڑکی کے ساتھ افیئر میں پکڑے گئے تو کیا کریں گے؟ پھر کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ وہ تو جو انہوں نے تو کر چھوڑا جو کر رہا تھا کچھ بھی نہیں کریں گے. کلیئر کریں گے بات کو. کیا کلیئر کریں گے؟ افیئر ہے کلیئر ہو گیا. کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا؟ بھائی ایسی اگر سچویشن ہوگی تو کیسے کلیئر کریں گے؟ اول تو میں افیئر کروں گا نہیں کسی کے ساتھ. کیونکہ پہلے بھی نہیں کیا انہوں نے. پہلے بھی نہیں کیا؟ نہیں تھا. ایک ہفتہ ہوا نہیں تھا پہلے. پہلے بھی نہیں تھا. اچھا جی، محبت چونکہ پلان نہیں ہوتی تو ظاہر سی بات ہے کچھ پتہ نہیں ہوتا، کچھ کہہ نہیں سکتے آپ. لیکن ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ ایسے ہی خوش رہیں اور ہمیشہ جو ہے آپ لوگ آباد رہیں. طلاق کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، جتنا کوشش کریں اسے اوائڈ کریں. آج ہم نے اس ٹاپک کو اٹھایا ضرور، وقت کی کمی کے باعث اس کو پھر کسی دن ضرور کروں گا ڈیٹیل کے ساتھ. اور میں بہت کچھ جاننا چاہوں گا اس حوالے سے کہ اسلامی پوائنٹ آف ویو کیا ہے، کیونکہ جب پینلسٹ میں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں جو کہ مذہبی اسکالرز ہوتے ہیں، جو کہ بہتر طریقے سے جان سکتے ہیں کہ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے، وہ ہم ایجوکیٹ کر سکتے ہیں اس حوالے سے، کیونکہ بہت سارے مسکنسیپشنز ہیں جس کو ہم نے کلیئر کرنا ہوتا ہے. آج ایک چھوٹا سا بریک لوں گا یہیں پر، اور اس کے بعد جب واپس آؤں گا تو ہمارے ساتھ ایک ایسی فاؤنڈیشن ہوگی جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے تعلیم کے حوالے سے. اور کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے تعلیم کسی بھی انسان کی زندگی میں، اس پر بات کریں گے. کسی بھی ملک کی ترقی میں کتنا اس کا ہاتھ ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. اور کیا صرف گورنمنٹ کی ہی ذمہ داری ہے ہمیں تعلیم دینا، یا پھر ہم اپنی بھی ذمہ داری کے تحت کچھ کر سکتے ہیں اس ملک کے لیے، اس ملک کے لوگوں کے لیے؟ جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ سب پاکستانی ہمارے بھائی ہیں، تو کیا صرف کہنے کی حد تک کہتے ہیں یا پھر واقعی ہم دل سے کہتے ہیں؟ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. جاگو پاکستان جاگو میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہم کر رہے تھے تعلیم کے حوالے سے. یہ انسان کے لیے کتنی ضروری ہے اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ موجودہ دور میں پیدا ہونے والے مسائل
ملک کی ترقی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے, اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے تعلیم کا نہ ہونا. اور تعلیم کس لیے نہیں ہے؟ اس کی وجہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مہنگائی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں مہنگائی پر کیسے قابو پایا جائے, تعلیم کیسے عام کی جائے. ہر آدمی کا خیال ہے کہ اس بارے میں صرف حکومت کو کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے. کیا یہ سوچ صحیح ہے؟ میں کہتا ہوں کہ یہ بالکل غلط ہے. ہم سب کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے, اپنے اپنے لیول پر, اپنے اپنے حساب سے تعلیم کو عام کرنا ہے. اگر انتظار میں بیٹھے رہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. اپنی مدد آپ کے تحت کچھ اقدامات اٹھانے پڑیں گے تاکہ پاکستان ترقی کرے, ہر شعبے میں آگے بڑھے. ہمارے یہاں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے, بس ضرورت اس بات کی ہے کہ انہیں صحیح راستہ دکھائے, صحیح ڈائمینشن دکھائے, کوئی گائیڈ کرے ان کو, تاکہ وہ اپنی صحیح سمت کا تعین کر سکے. ورنہ بھٹکتے رہیں گے ادھر سے ادھر, جرائم بڑھتے رہیں گے. ہمارے پاس آج جو لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ اسی حوالے سے بہت کچھ کر رہے ہیں. تعلیم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ظاہر سی بات ہے تعلیم اگر عام ہوتی ہے تو جرائم کم ہوتے ہیں, لیکن اگر جرائم بڑھتے تو ہم صبح چائے پیتے ہوئے اپنی بیگم سے صرف یہی کہیں گے کہ پاکستان کے حالات بہت خراب ہے بھیا, اب تعلیم کا کوئی یہاں پر حال نہیں ہے, کون کرے گا اس ملک کو سپورٹ, کون کرے گا اس ملک کے لیے کچھ بہتری کا کام. اگر آج ہم, آپ اور پورا پاکستان یا وہ نوجوان طبقہ کچھ بھی نہیں کرے گا جو ایجوکیٹڈ ہے, تو پھر بھیا کل کی جو ہماری جنریشن ہے وہ کیسے آگے بڑھے گی. آج جو لوگ یہاں پر موجود ہیں بہت انٹرسٹنگ انہوں نے کام کیا. ہم بات کرتے ہیں ڈیولپمنٹس ان لٹریسی کے حوالے سے, جسے دل کہتے ہیں ہم لوگ. یہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جنہوں نے نہ صرف بچوں کے لیے بلکہ بڑی ایک بیسک چیز انہوں نے نکالی, اور وہ یہ کہ ٹیچرز کو ان کی اسکلز کو مزید بہتر بنانے کے لیے کام کرنا شروع کیا. ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر ٹیچرز انہیں بنایا جاتا ہے جن کو کچھ نہیں آتا, حالانکہ ساری دنیا میں ٹیچرز سب سے زیادہ ہائیلی پیڈ ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ ریسپیکٹیبل کام ہے یہ, جو کہ ساری دنیا میں ان کو عزت بھی دی جاتی ہے. ہمارے ایک پولیس اور ٹیچرز دونوں بیچارے وہ ہوتے ہیں جو کچھ نہیں کر پائے, وہ ٹیچرز بن گئے. ہمارے ساتھ آج ہمارے ساتھ جن مہمانوں نے جوائن کیا ان کے حوالے سے ایک چھوٹی سی ڈاکیومنٹری بھی میرے پاس ہے, میں آپ کو وہ دکھانا چاہوں گا. لیٹس ہیو اے لک. جی تو دیکھیے آپ نے یہ ڈاکیومنٹری, اور میں جس مہمان کا تعارف اب آپ سے کرواؤں گا وہ اس وقت ہیں دل سلیکون ویلی بورڈ ممبر ہیں, اور انہوں نے ہی یہ روایت بھی ڈالی تھی کہ ٹیچرز کی ٹریننگ کی بنیاد بھی اگر میں کہوں انہوں نے ڈالی تو بالکل غلط نہیں ہوگا. ہمارے ساتھ ہیں ملکہ جنید. السلام علیکم ملکہ, کیسی ہیں؟ السلام علیکم. بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر. بہت سارے سوالات ہیں, پہلے میں سارے اپنے لوگوں کا انٹروڈکشن بھی کرواتے جاؤں, اس کے بعد پھر آپ ہی سے شروع کروں گا. ان کے ساتھ کچھ والنٹیئرز بھی ہیں جو کہ پاکستان میں اسپیشلی کام کرنا ہے, اور بڑا المیہ ہے سوچنے کا کہ پاکستانی آگے بڑھ کے کام نہیں کر رہے اور دوسرے ملک کے لوگ آ کے ہماری ہیلپ کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں. ان کے میں نام لیتا چلوں. ہمارے ساتھ ہیں مس مریسا کیپلن جو کہ امریکہ سے ہیں. ویلکم ٹو دی شو اینڈ ویلکم ٹو پاکستان مریسا. اینڈ سیم گوز ود یو ڈینی بلم, ویلکم ٹو پاکستان. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں ٹاڈ. ٹاڈ ہیلو, ہاؤ آر یو, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. How sweet is that? There we go. I'll come back to you, Todd, but let me go back to Malka. السلام علیکم بھابی, کیسی ہیں آپ؟ بالکل اللہ کا شکر. بھابی بولوں ٹھیک ہے؟ بھابی بولیں بالکل اچھا لگے گا. اچھا جی, ہمارے ساتھ بھابی کے ساتھ ساتھ ایک اور مہمان ہیں جو کہ ہیں سر مشتاق صاحب, ان کو بھی ہم ویلکم کریں گے. HOD ہیں فلم ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے اور کراچی یونیورسٹی میں موجود ہوتے ہیں. سر آپ سے میں بات کروں گا ابھی 2 منٹ میں, آپ کے پاس واپس آؤں گا. ملکہ بھابی, آرکیٹیکٹ